اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت مقدسہ ہے وہ آیت نمبر 31 ہے۔ آیت نمبر 31 کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے، تو اس سلسلے میں 3 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قریش کے کفار اور مشرکین کے مابین ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کو، مجسموں کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور کوئی ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سب کر رہے ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ لوگ ان کو جو ہے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت جبرائیل آیت لے کے پہنچ گئے اور بتایا کہ اے محبوب کہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ اس وقت پورا ہوگا جب اللہ کے رسول کی تم پیروی کرو گے۔ بغیر پیروی مصطفیٰ کے، اتباع مصطفیٰ کے تمہارا محبت کا دعویٰ کرنا کھوکھلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم لوگوں کو سچ معلوم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تم لوگ جو ہے اپنے طریقہ کار کو چھوڑو اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا ارے ہم لوگ تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمارے آباء و اجداد پر اتنے انعام کیے، کبھی ان کے لیے پانی نکال دیا، کبھی ان کے لیے دریا کو روک دیا، کبھی آسمان سے ستون اتارا، کپڑا اتارا، ہمارے لیے بہت کچھ آیا آسمان سے، تو ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا محبوب کو جا کے میرے کہو کہ کہیں ان سے اگر تم لوگ کہتے تم بڑے اللہ کے پیارے ہو تو پیارا وہی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو مصطفیٰ جان رحمت کا پیروکار ہو۔ ان کی پیروی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جو جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اتنی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی پابندی کرتا ہے، اور سنت کی پابندی وہی زیادہ کرتا ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ان کی تردید ہوئی۔ ایسے ہی تیسرا قول عیسائیوں کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو سمجھایا۔ نجران کے عیسائی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں۔ ارے کوئی بیٹا کا بغیر ماں کے، بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا پیارا جواب تھا۔ آقا نے فرمایا تم بغیر باپ کے بچے کے چکر میں پریشان ہو، اللہ تعالیٰ نے تو بغیر ماں باپ کے بچے کو پیدا فرما دیا۔ وہ آدم علیہ السلام ہے، حضرت حوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ آپ کہیں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا، تو بات تو موجود ہے۔ نہیں، نطفے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ نسل میں شامل ہوتا ہے، اور جو نطفے کے بغیر پیدا ہو جائے وہ نسل نہیں ہے۔ ورنہ بہت سارے آدمی جن کے پھوڑی پھنسی ہو جاتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کیا ہے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں بدن میں۔ تو کیا کیڑے ہماری اولاد ہیں؟ اس آدمی کے بیٹے ہو گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے حصے سے تو بنے ہیں لیکن نطفے سے نہیں بنے ہیں۔ جو نطفے سے بنتا ہے وہ نسل میں آتا ہے، جو نطفے کے بغیر ہوتا ہے وہ نسل میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ تو فرمایا، رب فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ کہو، آپ کی زبان کی اہمیت تو لوگوں کو معلوم ہو جائے، آپ کی زبان کی اہمیت معلوم ہو جائے، محبوب آپ بول دو۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیتا، لیکن اپنے محبوب سے بلوا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کا مقام میری بارگاہ میں کتنا ہے نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میں کیا بولوں؟ تو آپ ہی بول دو، میں کیا بولوں؟ آپ ہی بول دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور بتایا سامنے والے تم لوگ کا دعویٰ کھوکھلا ہے، مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم تو کرتے ہو مجھ سے محبت، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبوب تم بولو، تم بول دو، محبوب آپ فرما دو۔
تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اپنے یہاں بہت سارے دعوے دار ہیں، ہم اللہ والے ہیں، مطلب پہلے اللہ والے چھپاتے تھے اپنے آپ کو، اب اللہ والے لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہیں سے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے، اور جو دنیا والا ہوتا ہے وہ اللہ والا بتاتا ہے اور اس کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، ولی کو ولی پہچانتا ہے، عام آدمی نہیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو ہمارے لوگ پہلے بولتے بہت پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، مطلب ان کی ولایت کا تو اعلان ہو رہا ہے، ساتھ میں جناب اپنی ولایت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے کیسے معلوم ہے پہنچے ہوا بھائی؟ کیا لوح محفوظ پہ آپ کی نظر ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دلوایا؟ کیسے معلوم ہوا؟ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، وہ پہچانتا ہے۔ اور سارے ولیوں کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہوتا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کا چرچا کرتے ہیں، سب کو نہیں۔ تو دعوے بہت کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اتبعونی، میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ، کس کی پیروی کرو؟ اب اگر کوئی بولے ہم طریقت والے ہیں، ہم معرفت والے ہیں، ہم حقیقت والے کا نجلٹ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلواتا ہے محبوب کہو اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں۔ تو مصطفیٰ نے جو جو کیا ہے ہم کو وہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کو چاہے شریعت کہو چاہے طریقت کہو، مصطفیٰ نے جو کیا ہم کو کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی الحمدللہ پڑھنا پڑے گا، خبر ہے نا؟ مصطفیٰ نے ایک ایک جو ادائیں چھوڑی ہیں ہر ادا پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تو کردار کی بات ہے، مصطفیٰ کے کردار کو اپنانا ہے، کردار کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے گفتار کو بھی اپنانا ہے، مصطفیٰ کے گفتار کو بھی اپنانا ہے۔ جیسے ابھی محرم کا ٹائم چلا تو ہمارے یہاں بھائی سبھی لوگ جس کو دیکھو بھائی ہم اہل بیت کے محبت کے دعوے دار ہیں۔ ارے بھائی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو خالی اہل بیت کون ہے یہ بھی تو سمجھ لو پہلے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیا حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں، جبکہ سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 پڑھ لو۔ پھر ایک بار بول رہا ہوں، سورہ احزاب آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں، ہماری ساری ماؤں کو اہل بیت کہا۔ کس نے کہا ہے؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت ہیں تو جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اہل بیت، خبر ہے؟ یہ تو حضور کی شان ہے کہ کہا آقا کی ازواج مطہرہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کس کے لیے؟ آقا کی ازواج مطہرات کے لیے۔ تو کہا خالی ازواج مطہرات ہے، پھر تو حسن حسین علی فاطمہ یہ لوگ کا معاملہ کیا؟ تو مصطفیٰ نے کہا دیکھو میرا اختیار، تو میرا اختیار ہے کہ اللہ نے ان کو ازواج مطہرات کہا۔ مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لے کر کے کہا اے اللہ تو نے میری ازواج تو پہلے اہل بیت کہہ دیا، یہ تیرا محبوب کہتا ہے مولا یہ بھی میری اہل بیت، یہ تیرا محبوب کہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور بہت ساری حدیثیں، اس پر میرا پورا بیان ہے یوٹیوب میں، سنیں آپ اہل بیت کون، تو سارے اہل بیت سے محبت کرنا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے بہت دعویٰ کرتے ہیں نا ہم اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، محبوب کہہ دو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ یہ کبھی نہیں دعویٰ کرتے تھے ہم شریعت والے ہیں، ہم طریقت والے ہیں، ہم معرفت والے ہیں، ہم حقیقت والے ہیں۔ وہ جب بھی دعویٰ کرتے یہی کہتے ہیں ہم مصطفیٰ والے، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہوتا تھا۔ شریعت والے بن جاؤ گے، طریقت والے بن جاؤ گے، شرط یہ کہ مصطفیٰ والے تو بن جاؤ۔ جو مصطفیٰ والا ہے وہ شریعت والا ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہ طریقت والا ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہ معرفت والا ہے، جو مصطفیٰ والا ہے وہ حقیقت والا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مصطفیٰ والے بن جائیں، صحابہ کرام مصطفیٰ والے رہے، سبحان اللہ، زبردست مصطفیٰ والے رہے جی۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو خالی دعویٰ کر دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہو میری پیروی کرو، میری پیروی۔ حضور کی پیروی کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے دو فائدہ۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پہلا فائدہ یحببکم اللہ، خالی تمہارا دعویٰ نہیں رہے گا، تو مصطفیٰ کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اللہ جس سے محبوب محبوب بنا لے گا۔ مطلب یہ خاص یہ نہیں کہا گیا کہ خالی یہی کریں،
قیامت تک جتنے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ پیارا بنا لیتا ہے اس کا چرچا عام ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا ذکر عام ہو جاتا ہے، اللہ پیارا بنا لیا۔ جی دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے، پیارا بناتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک بات اور بتا رہا ہوں، بیٹے کی وجہ سے باپ کو ٹارگٹ مت کرنا کبھی۔ ہمارے یہاں ایک بابا چلی ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ارے بیٹے کی وجہ سے اگر باپ کو ٹارگٹ کرو گے تو قابل کس کا بیٹا تھا؟ آدم علیہ السلام کا۔ کس کو ٹارگٹ کرو گے؟ بیٹے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان۔ حام، سام، یافس ایمان لائے، کشتی پہ سوار ہو گئے، لیکن کنعان نہیں سوار ہوا، وہ کافر تھا۔ طوفان ختم ہو گیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا کنعان میرا اہل تھا، میرے گھر میں سے تھا۔ رب فرماتا ہے انہ لیس من اہلہ، وہ کافر تھا، اور جو کافر ہوتا ہے وہ کبھی نبی کا گھر والا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تو بیٹے کی وجہ سے باپ کو ٹارگٹ مت کرنا۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو ٹارگٹ کبھی مت کرنا۔ تو بیٹا اگر شریر ہوتا ہے تو باپ کو ٹارگٹ مت کرنا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ہمارے یہاں باپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بیٹے کی وجہ سے، یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے معاذاللہ، اور پھر بولے ہم اللہ والے ہیں۔ صحابہ سے محبت کر نہیں پائے، اللہ والے کیسے ہو جائے؟ جی سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ہم سے وعدہ ہے اگر ایمان ہے تو، اور صحابہ سے جنت کا وعدہ لگ گیا، اور ایسا وعدہ لگا کہ رب فرماتا ہے میں تو راضی ہو چکا ہوں، یہ میرے محبوب کے دوست یہ بھی مجھ سے راضی ہو، اللہ تو راضی ہے ہی ہے، یہ بھی راضی ہو گئے۔ ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا، جن کا منصب یہ، ہم کو کیا معلوم کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہم تو راضی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ تو راضی بھی نہیں ہو پایا آج تک، کہ اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے بندہ رہنے نہیں پاتا، ذرا سی پریشانی ہے شکوہ شکایت چالو، لیکن صحابہ تو ہر حال میں اللہ سے راضی، اور اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا؟ اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور جب رب پیارا بناتا ہے تو میلے کچیلے گناہوں سے گندے سندے لوگوں کو نہیں بناتا، ایسے آدمی کو بناتا ہے کہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، ساری گندگی دور کر دیتا ہے۔ جب یہ عام اللہ کے محبوبوں کی شان ہے تو سوچو وہ محبوب جس کے لیے زمین و زمان کو بنایا کیا مقام والا ہو جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 فائدے ہیں مصطفیٰ کی پیروی کریں گے، تو پیروی میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ حضور کی بات مانے، حضور کے طریقے پر چلیں، 2 فائدہ۔ پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے لگے گا، اللہ محبوب بنا لے گا۔ دوسرا فائدہ کیا؟ اللہ گناہ معاف کرے گا۔ یہ بڑی بات ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں یار گناہ معاف ہو جائے معاف ہو جائے، کہاں ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں۔ قرآن کا وعدہ سچا وعدہ، حضور کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ۔ رب نے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے میں پیارا بناؤں گا، رب نے کیا فرمایا؟ پہلے پیارا، بعد میں رب نے فرمایا کہ گناہ معاف ہو۔ کیا شان ہے رب کی یار، ورنہ کیا ہوتا ہے پہلے آدمی معاف کرتا ہے، پھر آزماتا ہے، پھر پیارا بناتا ہے، لیکن میرا مولا کہتا ہے بس تم میرے محبوب کے طریقے پہ آ جاؤ، گناہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تمہیں میں اپنا پیارا بناؤں گا، پہلے پیارا بنایا جائے گا، بعد میں تمہارے گناہ کا معاملہ ہوگا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ کیا شان ہے اللہ کی یار، مصطفیٰ کے طریقے پہ چل رہا ہے بس جی۔ اور اچھا آدمی جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، مصیبت میں ڈالے گا اس کو؟ کبھی نہیں ڈالے۔ اللہ جس سے پیارا بنا لے اس کو کون مصیبت میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا طریقہ بنانا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے۔ جب اللہ کا پیارا بنے گا آدمی تو اللہ جو چاہے وہ نوازے۔ آج ہمارے یار یہ معاملہ رہتا ہے، ہم لوگ اس مقام پہ نہیں پہنچ پا رہے، یہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں کر پا رہے۔ ارے امامت کرنے کے لیے شرطیں ہیں کچھ، تو حکومت کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہوں گی نا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ حکومت کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہوں گی، امامت کی شرطیں نہیں پائی جائیں تو نماز دورانی پڑتی ہے یار۔ تو جب امامت کی شرطیں نہیں پائی، بادشاہت ایسے مل جائے گی، حکومت ایسے مل جائے گی؟ پہلے اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرنی پڑے گی، وہ طاقت لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہت دینے والا ہے، وہ بادشاہت دینے والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب سمجھنے والی باتیں، اور لطیف اشارے کے نام گفتگو ہے جی۔ اور آپ فرماتے محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے نبیوں کی پیروی کرو، اللہ خالی فرماتا ہے محبوب تمہاری پیروی ہو بس۔ کیوں؟
کیونکہ مصطفیٰ کی پیروی وہی کرے گا جو مصطفیٰ کی پیروی کرے گا تو سارے نبیوں کی پیروی کرے گا، کیونکہ مصطفیٰ دین ابراہیم لے کر کے آئے، مصطفیٰ کے طریقے میں ہر طریقہ پایا جاتا ہے، مصطفیٰ کے انداز میں ہر انداز پایا جاتا ہے، ہر نبیوں کی شریعت پائی جاتی ہے مصطفیٰ کی شریعت۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ احکام شروع میں رہے بعد میں ختم ہو گئے جی۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے اللہ پیارا بنا لے گا، گناہ بخش دے گا، تو اللہ کی شان بخشنے کی کبھی کبھی آدمی بولتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن خود ہی طاقت نہیں ہوتی معاف کرنے کی۔ رب کیا فرماتا ہے یہ مت سمجھنا یہ عاجز کا کام ہوتا ہے، تمہارا رب قادر ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا۔ کبھی کبھی آدمی بخشتا ہے جا معاف کیا، غصے میں معاف کو کر دیتا ہے، لیکن کیسے؟ غصے میں۔ میرا رب فرماتا ہے جب میں معاف کرتا ہوں واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف بھی کرتا ہے غصے میں، جلال میں اور غضب میں نہیں، رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے، کریم ہے مولا۔ جیسے یہ آیت کا معاملہ آیا کہ حضور نے کہا میری پیروی کرو، تو اب یہودیوں کو ٹینشن، منافقوں کو ٹینشن، عیسائیوں کو ٹینشن ہو گیا۔ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہنا شروع کر دیا دیکھو اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کی بات مانیں، ان کے طریقے پہ چلیں، کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے کہنا کہ اے دیکھو یہ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے، ہم لوگ اچھا خاصا ہفتے عزیر کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ اپنا طریقہ بنا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا تو عیسیٰ کو ہم لوگ سب کچھ مانتے تھے، یہ اپنے طریقے پہ لا رہے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہماری بات مانو تب اللہ تم سے پیار کرے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ اعتراض کہنا شروع کر دیا، دیکھو مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے نا تو جواب میرا مولا دیتا ہے، میرا مولا جواب دیتا ہے۔ مصطفیٰ پہ جب اعتراض ہو تو مولا جواب دیتا ہے، اور مولا کی سنت پہ جو چلتا ہے وہی گستاخوں کو جواب دیتا ہے۔ سب جواب دے بھی نہیں پاتے، جو اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ آقا کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو دندہ شکن جواب دیتا ہے۔ تو جب یہ اعتراض ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب بتاؤ ان کو، قل اطیعوا اللہ والرسول، محبوب کہہ دو اللہ کی بھی پیروی کرو، رسول کی بھی پیروی کرو۔ رسول نے خالی یہ نہیں کہا کہ میری، کیونکہ حضور کی پیروی میں حقیقت میں اللہ کی پیروی ہے، اور یہ پیروی جب کر لو گے تو اللہ کی بھی پیروی ہوگی، رسول کی بھی پیروی ہوگی۔ اور اگر یہ طریقے سے بات ہے، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ نے الگ اچھا ایک چیز اور پیروی میں ایک بات آتی ہے، جو ظاہر مسائل ہیں ہر آدمی اس کو مان لیتا ہے، جیسے نماز یہ تو عبادت ہے، ہر آدمی سمجھ جائے گا، اللہ ایک ہے ہر آدمی سمجھ جائے گا، لیکن کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں نا عقل کے بھی خلاف ہے، عادت کے بھی خلاف ہے، وہاں آدمی نہیں مانتا۔ ہاتھوں میں کنکریاں کیسے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بات تو ہے، جادو ہو گیا ہوگا، جادو ہو گیا ہوگا۔ ابو بکر نے کہا پاگل تیرے دماغ پہ جادو ہو گیا، ورنہ اصل یہی تو مصطفیٰ کی پیروی ہے۔ ظاہر بات کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے، جو نہ سمجھ میں آئے اس کو ماننا یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ ظاہر بات کو تو ہر کوئی مان لیتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے پڑھنا ہے، کنگنی کیسے کلمہ پڑھ لی، بے زبان کیسے زباندار ہو گیا، یہی تو اصل ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ سونا ہر مرد کے لیے حرام، یہ سونا نہیں، پہننے والا سونا گولڈ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حالانکہ سونے کو سونا کہنا بھی صحیح ہے، نیند کو بھی سونا کیوں کہتے اس کی وجہ ہے کیونکہ جب آدمی نہیں سوتا تو دماغ کھوتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو سونا بھی سونا ہے کہ نہیں؟ سونا بھی سونا ہے، اسی لیے کہا گیا اللہ والوں کا سونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، سونا ہے نا جی۔ تو بہرحال سونا بھی عبادت ہے، کیوں عبادت ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی سوئے گا تو دماغی توازن ٹھیک رہے گا، اور دماغی توازن ٹھیک رہے گا تو شریعت کے حکام لگیں گے۔ اگر دماغی توازن خراب ہو جائے گا تو نماز فرض نہیں رہے گا، غیر مکلف ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا۔ تو سونا سونا ہوا کہ نہیں؟ تو یہ سونا بھی سونا ہے، سمجھ رہے نا جی۔ تو سونا سب کے لیے حرام ہے، لیکن مصطفیٰ نے کہا برا ابن عازب آئے سونے کی انگوٹھی پہن کے آقا اسلام سے اجازت مانگ رہے، حضور نے فرمایا برا تم کو سونے کی انگوٹھی کی اجازت ہے۔ تو جس نے جہاں مان لیا تو ایمان یہی ہے کہ جہاں سمجھ میں نہ آئے بھائی یار سب کو سونا حرام حرام حرام، یہ برا کو کیوں جائز قرار دیتی ہے؟ عقل حیران ہے، سب کے لیے حرام ان کے لیے جائز۔ تو وجہ کیا؟ جو سمجھ میں آئے اس پر ایمان لانا تو ہے ہی ہے کمال،
لیکن اس سے بڑا کمال جو سمجھ میں نہ آئے اس کو ماننا. ابو بکر کے اندر کمال کس چیز کا تھا؟ سب یہی تو اعتراض کر رہے تھے کہ رات میں گئے مسجد اقصی آئے, آسمان پہ گئے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. ابو بکر نے کہا ارے میرے نبی نے کہا ہے تو پاسبل ہے. تو ابو بکر نے یہی تو بتایا کہ جو سمجھ میں آئے اس کو ماننا یہ تو ایمان ہے ہی ہے, لیکن جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہر کوئی نہیں مانتا, وہی مانتا ہے جو مصطفیٰ کا یار اور محب ہوا کرتا. سمجھا نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کہہ دو محبوب اللہ کی پیروی کرے رسول کی بھی کرے. سبحان اللہ جی. اور اگر رسول کی نہیں مان سکے فَإِن تَوَلَّوْا منہ موڑ لیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, جو اللہ کی نہ مانے رسول کی نہ مانے وہ کافر ہوا, اور جو کافر ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں اب اللہ اور رسول کی مانتے نہیں اور بولے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے رسول کی نہیں مانتا نا, رسول کے طریقے میں نہیں چلتا, چل نکل گیا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے خالی اپنے رسول کو مقام دیا, رسول کے ساتھ اور کن کو چنا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند پیغمبروں کو چن لیا. ویسے سارے پیغمبر چیدہ ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہے, بہت ساری مخلوق ہے, ان مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات خالی انسان کو بنایا. صحیح بات ہے نا؟ یہ بھی اللہ کا خاص احسان ہے, ورنہ کیا ہوتے ہو, کہاں کہاں جاتے, کیا ہوتا معلوم. لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اس کا خاص احسان ہے. اور احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ ایمان اللہ نے عطا فرمایا, اور پھر ایمان والوں میں اللہ نے جو چنا ہے نا تو اس میں ولیوں کی جماعت کو بنایا. انہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے چنا خاص کیا تو ان کو نبی بنایا. نبی میں اللہ نے جنہیں خاص فرمایا تو رسول بنایا. رسولوں میں اللہ نے جسے خاص فرمایا اسے مرسل بنایا, اور رسولوں مرسلوں میں جنہیں خاص کیا اسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا. تو آپ سوچو کتنے لوگوں میں چنے گئے, ساری مخلوق میں چنے گئے, پھر انسان بنے, انسانوں میں چنے گئے, مسلمان بنے, مسلمانوں میں چنے گئے, ولی میں چنے گئے, نبیوں میں چنے گئے, رسولوں میں چنے گئے, مرسل. اور ان ساروں میں جو چنا گیا ہے وہ ایک ہے, اسے مصطفیٰ کہا ہے. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو. اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کو چنا. خود رب فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم, بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو. سبحان اللہ. ایسا چنا کہ سارے فرشتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہے نا. کوئی کہے کہ آدم کو سجدہ نہیں تھا تو ہم کہیں کہ آدم تو خالی قبلہ تھے, اللہ کو سجدہ تھا. ہم کہیں کبھی کبھی سجدہ کرنے والا قبلے سے افضل ہوتا ہے. سجدہ کرنے والا کبھی کبھی قبلے سے افضل ہوتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو مکہ مکرمہ میں قبلہ موجود ہے, لیکن اس قبلے کا قبلہ میرا نبی بھی موجود ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ مصطفیٰ افضل ہے, تو سجدہ کرنے والا کبھی کبھی قبلے سے افضل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کو سجدہ تھا آدم قبلہ تھے, تو میں کہوں گا سجدہ کرنے والا کبھی کبھی افضل ہوتا ہے. یہاں تو آدم کی شان بتائی گئی, آدم کی عظمت کو بتانا مقصود تھا کہ آدم کو یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ سب آدم کو سجدہ کر, سب آدم کو سجدہ کر. اس میں اختلاف ہے. اللہ نے ایسے چنا کہ جنت میں رکھا, اپنی خلافت سے اللہ نے چن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کا باپ آدم کو بنا دیا. بنیاد انسانی اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا دیا. تو اللہ نے اس طریقے سے آدم کو چنا. اچھا آدم علیہ السلام کا سلسلہ چلا معلوم. جب آدم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہوا, آخری خطبہ دے رہے, آخری خطبہ. تو کتنی اولاد تھی معلوم؟ آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کے کتنے ہوئے معلوم؟ 40,000 لوگ تھے جن کے درمیان آدم علیہ السلام خطبہ دے رہے. سمجھ رہے نا؟ 40,000. سوچے کتنی لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی آدم علیہ السلام. پھر آدم علیہ السلام کی نسلوں میں ہی گڑبڑ ہو گئے نا. یہ کافر کون ہے؟ ارے یہ بھی تو آدمی ہے, بندری تو ہے نہیں. یہ بات سمجھے نا, بندری نہیں کہ بندر کی اولاد ہوں. وہ اتہاس جو کہتا ہے وہ غلط بکتا ہے. ہمارا اتہاس جو کہتا ہے اس کی تائید لفظوں سے بھی ہو جاتی ہے. آدمی آدم والا, بندری نہیں کہ بندر والا ہو. سمجھ ہے نا؟ ورنہ اگر انسان پہلے بندر تھا انسان بن گیا تو 2-4 بندروں کو پکڑو, باندھ کے رکھو, ہو سکتا ہے کبھی انسان بن جائے.
ورنہ دیکھنے میں آیا کہ بندر کبھی انسان نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سزا دی تو اچھے اچھے انسانوں کو بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، اللہ نے بنایا۔ ایتا کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھے عیسیٰ کی وجہ، ہاتھے عیسیٰ سے شرارت کی ان لوگوں نے، ان کی قوم نے، کیونکہ ہاتھے عیسیٰ کے ساتھ بچے ہمیشہ رہا کرتے، ابھی آ رہا ہے، بچے ہمیشہ رہتے، تو ہاتھے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبی کی عظمت بتانے کے لیے کیا بتاتے؟ تمہارے گھر میں تمہاری والدہ نے کہاں کیا سامان رکھا ہے، جا کے لے تو آپ بتا دیتے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کہیں پہ بیٹھ کر کہیں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو گھر والوں کو خبر لگی نا تو ٹینشن میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے تو ان لوگوں نے ایک دن اڑا کر کے سارے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور کہا کہ عیسیٰ سے ملنے نہ پایا، تو عیسیٰ کا گزر ہوا، بچے دکھے نہیں، بچے بڑے منہ لگے تھے۔ آپ تو آپ نے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تو بستی والوں نے کہا بچے تو چلے گئے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس گھر میں کون ہے؟ جس گھر میں بچے تھے، کہا اس گھر میں خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر خنزیر ہی رہیں گے، خنزیر ہی رہیں گے، وہی ہو گیا۔ بعد میں معافی تلافی کی تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ سوچے جب عیسیٰ کا یہ مقام ہے، عیسیٰ کا کیا مقام ہے، سوچے ایک چیز دماغ میں بات آتی ہے، یہ کہ ایک عیسائی نے غالباً صدر الافاضل علیہ رحمت سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ کہا یار آسمان پہ ہمارے نبی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تمہارے نبی زمین پر ہیں، جو اوپر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی نیچے رہنے والا اعلیٰ ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سمندر کے اوپر بارش ہوتی ہے تو بلبلا نکلتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن سمندر میں جو غوطہ خوری کرتا ہے وہی موتی نکال کے لاتا ہے، تو موتی نیچے ہے لیکن اعلیٰ ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو اوپر ہے وہ اعلیٰ، ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اوپر رہنے والا اعلیٰ نہیں ہوتا، نیچے رہنے والا وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب آج کے دور میں مثالیں تو موجود ہیں، اوپر کوئی نماز پڑھ رہا تو کیا وہ اعلیٰ ہوگا جبکہ امام مصلی پہ کھڑا؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی برابر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحًا، اور نوح کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد آیا طوفان، سب ختم، 40 لوگ بچے، ان 40 لوگوں میں 80 لوگ بچے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہی ہے آج، باقی حضرت نوح کو چھوڑو جتنے بھی افراد تھے سب ان کی نسل ہی نہیں چلی، سب ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نسل چلائی وہ نوح علیہ السلام، وہ بھی 3 بیٹوں سے، حام، سام، یافس سے اللہ نے نسل چلائی، کنعان وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے نوح کو چن لیا کہ جیسے آدم کی نسل چلی نوح تک، پھر نوح سے سلسلہ چلا قیامت تک، تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، نوح کو بھی چن لیا، ہے نا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار ہے، کچھ لوگوں نے کہا حضرت نوح کا نام یشکر ہے۔ نوح تو مانا ہوتا رونے والا، آپ قوم کے حالات تو بہت روتے تھے، سدھرتی نہیں تھی قوم کبھی نہیں سدھرتی، اور وہاں سے لے کے آج تک کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کی بات قوم نہیں مانتی، قوم اسی کی بات مانتی ہے جو فائدہ نکالتا ہے، مس یوز کرتا ہے، قوم اس کی بات مانتی ہے ہمیشہ، سچ آدمی کی بات نہیں مان پاتی۔ یہ شروع سے سلسلہ چل پڑا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا ہے، سبحان اللہ۔ ارے ایسا چنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لقب اسرائیل ہے، سارے بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، اور بنی اسماعیل میں ایک ہی آیا جو سب پہ بھاری آیا، سب پہ بھاری آیا، بنی اسماعیل ایک ہی آیا، وہ ہے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جی آقا علیہ السلام کی شان، تو اللہ نے ابراہیم کو چن لیا کہ دونوں بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم ہستیاں لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ جی وہ آل عمران، اور عمران کی اولاد، سبحان اللہ۔ عمران 2 ہیں، 3 مت جانا، رافضی 3 کرتا ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت 2 ہی کہتے ہیں۔ پہلے کون؟ عمران، پہلے عمران حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے والد، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے، حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے، تو بیچ میں 5 واسطے آئے، وہ عمران، ان کے بیٹے ہیں موسیٰ اور ہارون، سمجھنا وہ مراد ہے کہ اللہ نے آل عمران کو چنا، عمران کے بیٹے موسیٰ
اور ہارون کو چن لیا، اور موسیٰ کی نسل میں اللہ نے سلسلہ قائم فرمایا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور دوسرے عمران کون؟ کہا دوسرے عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، سبحان اللہ، نانا جان، وہ دوسرے عمران ہے۔ وہی ان دونوں میں سے کوئی ایک مراد دیا جا سکتا ہے۔ اب واپسی کس کو کہتے ہیں؟ ابو طالب کا نام لکھتے ہیں عمران، کون سی کتاب میں آیا، کہاں آیا، معلوم نہیں کہاں، پاگل پنا خالی۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ سمجھنے کی توفیق ہو۔ اللہ نے چن لیا علی العالمین، سارے جہان پر۔ آدم کو چن لیا سارے جہان پہ، نوح کو چن لیا سارے جہان پہ، ابراہیم کی اولاد کو اللہ نے چنا، سب میں فائق ہے۔ حضرت عمران کی اولاد سب میں فائق ہے، اللہ نے سب میں افضل و اعلیٰ بنایا۔ اب عالم کتنے ہیں؟ عالم تو بتایا نا، 18,000 عالم گناتے جائیں، عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم امر، عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، کتنے عالم گنائے؟ ہمارا علم کمزور ہو جائے گا، اللہ کا عالم بہت بلند ہے، اللہ نے بہت عالم پیدا کیا، 18,000 عالم۔ وہی 18,000 عالم کی حضور خواجہ عثمان ہرونی نے میری غیر نواز کو چلہ کشی کرانے کے درمیان، دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دکھا دیا، 18,000 عالم۔ جی، تو بتانا مقصد یہ کہ اللہ جسے چاہے اسے چنے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے ایک بزرگ سے پوچھا، شیخ ابو الحسن خرقانی جو اس کے پیر و مرشد ہے، پوچھا کہ حضور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تیفور بن عیسیٰ ہے، جو ان کا نام لے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو حادثے سے محفوظ رکھے گا، نام یاد رکھے، تیفور بن عیسیٰ۔ تو فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہے اولیاء کرام میں؟ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا، جو ان کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ تو محمود غزنوی کے دماغ میں بھی بات آئی، بولے ابو جہل نے تو حضور کو دیکھا پھر بھی جہنم میں، ابو جہل نے حضور کو دیکھا پھر بھی جہنم میں، اور ان کو دیکھے تو جنتی ہو جائے۔ تو کیا پیارا جواب شیخ ابو الحسن خرقانی نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتا تو جنتی ہو جاتا، یعنی محمد الرسول اللہ مان لیتا تو کلمہ پڑھ لیتا، پوری زندگی تو محمد بن عبداللہ ہی کہتا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے چنا ہے، انشاءاللہ آگے سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو